کہ ایمان بندے کو ملتا ہے طلب کے ساتھ. پاس رہنے والا ابو لہب محروم ہوتا ہے, ولید پلید محروم ہو جاتا ہے, اور دور سے آئے ہوئے صہیب رومی ایمان لے آتے ہیں, بلال حبشہ سے آئے ایمان لے آئے, سلمان فارسی کہاں سے گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرمائی. تو یہ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ ایمان ملتا ہے انسان کو طلب کے ذریعے. جب دل میں تڑپ ہو, طلب ہو, تب یہ نعمت بندے کو ملتی ہے. تو ایمان ملا کس چیز سے؟ ذرا اونچے بولیں تاکہ آپ لوگ مراقبے کرنے کی بجائے ذرا بات سنیں. تو ایمان ملتا کس سے ہے؟ اور ایک آدمی بے طلبہ بن جائے, پرواہی نہ اسے ایمان کی, محروم ہو جاتا ہے. تو یہ اصول سامنے آیا کہ ایمان ملتا ہے انسان کو طلب سے. ایمان چمکتا ہے قربانی سے, مجاہدے سے. چمکتا کس سے ہے؟ قربانی. چنانچہ اس پر علماء نے بڑی بحث کی ہے ایمان کے بارے میں کہ الایمان یزید و ینقص, کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. جبکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لا یزید ولا ینقص, نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. سب نے اپنے اپنے دلائل دیے. تو پھر پوچھا گیا کہ جی آپ تو کہتے ہیں نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, ایمان تو بڑھتا ہے. تو امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایمان کی مقدار تو وہی رہتی ہے, اس کی چمک دمک بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے. چنانچہ گناہ کرے گا تو اس کی چمک گھٹ جائے گی, اور نیک اعمال کرے گا تو اس کی چمک بڑھتی چلی جائے گی. مقدار وہی ہے. تو جتنا انسان نیک اعمال کرے گا ایمان چمکتا چلا جائے گا. یوں سمجھ لیں بھائی کہ بلب تو ایک ہی لگا ہوا ہے, لیکن اس میں 100 واٹ کا ہے یا 200 واٹ کا ہے یا 500 واٹ کا ہے, بلب ایک ہی ہے. بلب ایک کی جگہ دو نہیں ہو سکتے. بلب کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے, لیکن اس کی پاور بڑھتی رہتی ہے یا گھٹ سکتی ہے. اسی طرح انسان کا ایمان تو ایک ہی ہے, لیکن نیک اعمال کی وجہ سے اس کی پاور بڑھتی چلی جاتی ہے اور گناہوں کی وجہ سے اس کی پاور گھٹتی چلی جاتی ہے. تو اگر انسان چاہے کہ اس کا ایمان چمک جائے, اس میں اور زیادہ حلاوت نصیب ہو جائے, تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ مجاہدہ کرے. جتنا مجاہدہ ہوگا اتنا ہی زیادہ ایمان پہ چمک آئے گی. تو ایمان ملتا ہے طلب سے اور چمکتا ہے مجاہدے سے, قربانی سے. جتنا مجاہدہ ہوگا اتنا چمکے گا, اتنا مضبوط سے اضبط ہوگا. اور ایمان پھیلتا ہے ہجرت سے. پھیلتا کس سے ہے؟ ہجرت. جتنا ہجرت رہے گی امت میں اتنا ہی ایمان پھیلے گا. چنانچہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو بس کنڈی لگا کے ایک گھر کے اندر تعلیم دی جاتی تھی, اور اگر عمر لانوں کے بعد باہر مسجد میں نکل کر آنے لگے تب بھی دار ارقم ہی تھا. وہاں سے ہجرت ہوئی اور اللہ تعالی نے اس معاملے کو پھر کھولا اور مشرق سے مغرب تک اس پیغام کو پہنچا دیا. آج بھی دنیا میں دیکھیں کفر پھیلانے والی طاقتیں اربوں خربوں کے بجٹ کے ساتھ پوری دنیا میں ارتداد اور کفر پھیلانے کی کوششیں کر رہی ہیں, اور اس کے مقابلے میں ایمان والوں کی کوششیں کتنی تھوڑی سی ہیں. مگر وہ تھوڑی سی کوششیں بھی ایک بند بن گئی ہیں کفر کے سامنے, اور اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہوا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ پوری دنیا میں
کفر پھیلانے کے لیے کفر اتنا منظم کام کر رہا ہے کہ کوئی حد نہیں، مال پیسے کے ذریعے سے. مگر فرق یہی ہے کہ جب کوئی مردہ ہونا تو وہ خود نہیں چلا کرتا، اس کو کسی کے کندھے کی ضرورت ہوتی ہے. تو لاش چونکہ مردہ ہے لہذا اس کو چلنے کے لیے کندھے کی ضرورت ہے. کفر کی بھی یہی حالت مردے کی طرح ہے، اب اس کو پیسے کے کندھے کی ضرورت ہے. اور جو زندہ انسان ہوتا ہے اس کو کسی کے کندھے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنی ٹانگوں پہ چل کے جاتا ہے. اور اسلام اسی طرح ایک زندہ مذہب ہے، زندہ دین ہے، اس کو ہمارے کندھوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے اسلام کی خدمت کی. اس لیے فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، یہ احسان جتاتے ہیں کہ ایمان لے آئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، فرما دیجئے تم مت احسان جتلاؤ کہ تم ایمان لے آئے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تعالیٰ تم پر احسان جتلاتا ہے، اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی. تو اسلام محتاج نہیں کسی کا، ہم اسلام کے محتاج. تو ایمان ملتا کس چیز سے ہے؟ سنتے بولے ذرا. ایمان ملتا ہے اور چمکتا ہے مجاہدے، اور پھیلتا ہے ہجرت سے، اور محفوظ رہتا ہے حقوق العباد کی ادائیگی سے. محفوظ رہتا ہے حقوق العباد کی. جو بندہ حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والا ہوگا اکثر و بیشتر اس کا ایمان خطرے میں. اب اس کی دلیلیں سن لیجیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہی نہیں. ہم میں سے ہی نہیں کا کیا مطلب؟ کہ اس کو ایمان میں موت نہیں آئے گی. تو ملاوٹ کرنا کس کا حق ہے بھائی؟ اللہ کا یا اللہ کے بندوں کا؟ اللہ کے بندوں کا. ان کے ساتھ ہم بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کا حق مار رہے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ حقوق العباد میں ایک کوتاہی کی جس پر اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں اس کو ایسی موت آئے گی کہ یہ اسلام سے ہی خارج کر دیا جائے گا. ایک جگہ فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. اب اس کا تعلق کن چیزوں سے ہے؟ حقوق العباد سے. چھوٹوں پر رحم کرنا اور بڑوں کا ادب اکرام کرنا یہ حقوق العباد ہیں. جو حقوق العباد میں کوتاہی کرے گا یہ ایسا گناہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سے محروم کر دیا جائے. اس پر کتنے واقعات ایسے موجود ہیں. تو اس لیے اگر بندہ چاہتا ہے کہ موت کے وقت میرا ایمان سلامت رہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا بھی حق ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا بھی حق ادا کرے. اب یہاں کئی دفعہ ہم غلطی کر جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مصلی پہ باقاعدگی سے بیٹھتے ہیں اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے ذکر کرتے ہیں اور ہم دین کی بات کرتے ہیں تو بس ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں. اور حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، ان کا حق نہیں ادا کر رہے ہوتے، اپنے اہل خانہ کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں. ہم اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر ایسی صورت میں ایمان کیسے محفوظ رہے گا بھائی؟ اس لیے حقوق العباد کی ادائیگی میں بہت اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرو عبادت سے، نبی علیہ السلام کو خوش کرو اطاعت سے، اور مخلوق خدا کو خوش کرو خدمت سے. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے.